بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل۔ ناظرین کرام، پاکستان کے بہت بڑے صحافی نے عمران خان کے اوپر ایک الزام لگایا کہ جب اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہوتی ہے تو عمران خان بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ عمران خان رو پڑے اور پھر عمران خان کو ٹیشو پیپر دیا گیا اور عمران خان نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آج جیل کے اندر سے عمران خان نے اس صحافی کو جواب دیا اور ایسا کرارا جواب دیا کہ اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور لائک کرنا ہے تاکہ یہ ویڈیو اس صحافی تک پہنچ سکے۔ اس صحافی کا نام ہے جاوید چودھری صاحب، جس نے یہ کہا کہ عمران خان جیل کے اندر روتا ہے، عمران خان بڑا پریشان ہے۔ اب یہ بات عمران خان تک پہنچی کہ جناب باہر تو آپ کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ جیل میں رونے کی باتیں کرنے والوں کو بتا دو، اگر میں نے رونا ہوتا، اگر میں نے ڈرنا ہوتا، اگر میں نے پیچھے ہٹنا ہوتا، اگر میں نے کمپرومائز کرنا ہوتا تو بڑی دیر پہلے میں پیچھے ہٹ جاتا، بڑی دیر پہلے میں اپنے اصولوں کو قربان کر دیتا۔ لیکن جو لوگ، چاہے وہ صحافی ہیں یا کوئی اور ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان ڈر جائے گا، عمران خان جھک جائے گا یا عمران خان لچک دکھا دے گا، انہیں جا کر یہ بتا دو کہ عمران خان اس ملک کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے ہر قسم کا جبر، ہر قسم کی سختی اور ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ عمران خان کی بہنوں نے جیل کے باہر آ کے ایک بہت بڑا انکشاف کیا جو کہ عمران خان نے ان کو بتایا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے ایک ملاقات کی اور اس ملاقات کے اندر عمران خان کو ایک بہت بڑی آفر دی گئی اور ڈرایا بھی گیا۔ یہ کہا گیا کہ یہ جو آپ پورے ملک کے اندر نکلے ہوئے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں، یہ کام آپ بند کر دیں۔ اگر آپ یہ بند کر دیں گے تو آپ کو 2/3 اکثریت دی جائے گی اگلے الیکشنز میں، اور اگر آپ نے یہ بات نہ مانی، اگر آپ نے جلسے کرنا بند نہ کیا، اگر آپ اس سے پیچھے نہ ہٹے تو یاد رکھنا آپ کی سیٹیں قومی اسمبلی میں 30 تک محدود کر دی جائیں گی، یعنی کہ 30 سیٹیں بھی آپ کو قومی اسمبلی کے اندر نہیں ملیں گی۔ یہ عمران خان نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے اور اس کے اوپر ہارون الرشید نے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ ایک آدمی کو اپنی توقیر کی بھی پرواہ نہیں اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ کس ادارے کا سربراہ ہے۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم عمران خان کو 30 سیٹوں پر محدود کر دیں گے، کیا خدائی لے جائے اب آپ کس حال میں ہیں؟ کوئی آدمی پیرس میں آپ پر آواز کستا ہے تو آپ اسے جواب بھی نہیں دے سکتے۔ آدمی کو کیا ہو جاتا ہے جب اسے قوت اور اقتدار ملتا ہے؟ اس کے علاوہ پاکستان کے ایک بڑے صحافی ہیں حبیب اکرم، انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ زمان پارک کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، عمران خان نے کچھ پیشن گوئیاں کی تھی۔ عمران خان نے کہا تھا کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا، میں نااہل کر دیا جاؤں گا، میری پارٹی توڑ دی جائے گی، نواز شریف پاکستان آئے گا اور نواز شریف کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ ملک کے اندر الیکشن ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی۔ اب دیکھیں یہ بات عمران خان نے کافی دیر پہلے کی ہے، یہ پچھلے سال جنوری میں یعنی کہ 2023 جنوری میں یہ بات کی تھی اور آج 2024 کا جنوری چل رہا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کی پیشن گوئی کس حد تک پوری ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ اور آخر میں خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بہت سے اپنے لوگوں کو ٹکٹیں نہیں دی بلکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا ہے۔ دانیال عزیز کو بھی ٹکٹ نہیں ملا اور انہیں کہا کہ جی میں اور میری اہلیہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے، اور یہ فیصلہ ہم نے پارٹی ٹکٹ نہ ملنے کے اوپر کیا ہے۔ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو آج کا دن ہے وہ انتہائی اہم دن ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر بلے کے اوپر سماعت ہونی ہے اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر الیکشن کمیشن کے اوپر توہین عدالت کیس کے اوپر سماعت ہونی ہے۔ آج کا دن انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اندر سے 2 ججز استعفیٰ بھی دے چکے ہیں اور خبر ہے کہ 2 مزید اور استعفے آ سکتے ہیں۔ اب اس حال میں سپریم کورٹ کیا کرے گی، الیکشن کس طریقے سے ہوگا اور آگے معاملات کیسے جائیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ ہمارے سپریم کورٹ کو دیکھنا ہے۔ آپ سب لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔